أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال تعالى أيضا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. سب سے پہلے ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بزرگی اسی اکیلا رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام انسانیت کا پالنہار ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. اس کے بعد اس آخر النبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام انسانیت کے لیے ہادی اور مبشر بنا کر بھیجے گئے تھے. جیسا کہ جن ایام سے ہم لوگ گزر رہے ہیں وہ عشر ذی الحجہ ہے. ذی الحجہ کا دن ہے، بڑا افضل دن ہے. حدیث میں آتا ہے کہ افضل ایام الدنیا، تمام دنوں میں سب سے افضل دن ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں. تو ان دنوں میں ہم کو سب سے زیادہ جو پڑھنا چاہیے اب ہے یا مسجد سے باہر نکلنے کے بعد اپنے گھروں میں وہ ہے کہ تکبیر، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ ہم کو جو ہے نا ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ جو ہے نا ایک مسلمان پڑھتے رہے. لیکن آج اس خطبہ جمعہ میں جیسا کہ ایک عظیم دن ہمارے پاس آنے والا ہے وہ ہے عرفہ کا دن. عرفے کے دن کی اہمیت اور فضیلت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ بڑا عظیم دن ہے.
یہ بڑا عظیم دن ہے، یاد رکھے. اس کی اہمیت اگر اب واقعی معنوں میں معلوم کرے گا انسان، حقیقی معنوں سے عبادت کرنے میں لذت آئے گی. واقعی اس کی بڑی اہمیت ہے. اس کی فضیلت اگر آپ دیکھیں گے، سب سے پہلی بات عرفات کی فضیلت کیا ہے، عرفے کے دن کی فضیلت کیا ہے. سب سے پہلے حدیث جو ہم کو ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان عرفے کے دن روزہ رکھتا ہے، عرفے کے دن روزہ رکھتا ہے، اس کے 2 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں. یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، 2 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں. یہاں ایک مسئلہ میں آپ کو بتاؤں کہ کیا کبیرہ گناہ بھی معاف ہوتی ہیں، بڑے بڑے جو گناہ ہوتے ہیں؟ تو یہاں اہل علم نے ایک بات یہ ذکر کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے کہا، حدیث قدسی ہے، اللہ نے کہا کہ انا عند ظن عبدی بی، جیسا آپ اللہ سے گمان کریں گے اللہ ویسا آپ کے ساتھ پیش آئے گا. آپ جیسا گمان کریں گے اللہ کے ساتھ، اگر آپ اللہ سے یہ گمان کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ میرے بڑے گناہ ہوں گے معاف کرے گا، تو انشاءاللہ یعنی کہ ہمارا گمان اللہ سے اچھا ہونا چاہیے، یعنی کہ 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ان دنوں میں، ان دن کی جو عرفات کے دن خاص طور پر اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھاتے ہیں قرآن میں، وشاہد ومشہود. اس کی تفسیر میں اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ نے عرفے کے دن کی بھی اللہ تعالیٰ قسم کھاتی. بڑا عظیم دن ہے، یاد رکھیں. اور اسی طرح اس دن کی ایک اور جو فضیلت یہ ہے، آپ دیکھیں گے مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جتنے دن ہی دنیا میں، سال کے کتنے دن ہیں، ان دنوں میں سب سے افضل دن میرے نزدیک وہ ہے عرفہ کا دن ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ دن کون سا ہے؟ عرفہ کا دن ہے. سب سے زیادہ پسند کرتے تھے عائشہ رضی اللہ عنہ ان دنوں کو. اس حدیث کو مصنف نے شیبہ میں جو ہے نا مروی حدیث صحیح ہے. اور اسی طرح عرفے کے دن کی ایک اور جو فضیلت ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ بندوں کو جتنا جہنم سے آزاد کرتے ہیں اتنا کسی اور دن میں نہیں. یاد رکھیں، عرفے کے دن اللہ تعالیٰ بندوں کو بہت زیادہ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ دن بڑی اہمیت کا دن ہے. یہ دن ایک مسلمان، کئی لوگ جیسا کہ ہمیشہ لوگ بولتے ہیں کہ یہ رمضان میں تھے آج نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ عرفات میں تھے آج نہیں ہیں. اسی وجہ سے ان عرفات کا جو دن ہمارے پاس آنے والا ہے وہ بڑی اہمیت والا دن ہے. اس کے بعد ہم بولتے ہیں کہ عرفات کا معنی کیا ہے؟ عرفات کسے بولتے ہیں؟ عرفات کا معنی پہچاننا، معلوم کرنا. اس عرفات کو عرفات کیوں کہتے ہیں؟ امام واحدی نے اپنی تفسیر البسیط میں ذکر کرتے ہیں کہ اللہ نے آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام کو زمین میں اتار دیا، تو دونوں کہاں پہچانے؟ عرفات کے میدان میں. دنیا کے ایک کونے اللہ نے آدم علیہ السلام کو اتارا، ایک اور کونے اللہ نے حوا علیہ السلام کو اتارا. دونوں آ کر کہاں ملے؟ عرفات کے میدان میں. دونوں آپس میں ایک دوسرے کو پہچان لیے کہ یہ آدم ہیں، یہ حوا ہیں. یعنی کہ عرفہ کا معنی پہچاننا. آدم اور حوا علیہ السلام عرفات کے میدان میں جو ہے نا آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں. یہ امام ابن جریر الطبری جو ہے نا اپنی تفسیر میں ذکر کرتے ہیں. لیکن عرفات کا دن اتنا اہمیت کیوں ہے؟ اس میں روزہ رکھنے سے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. بلکہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ دن تھا. کیونکہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. پھر آدم علیہ السلام سے اللہ نے دنیا قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو پیدا کیا. آنے سے پہلے اللہ نے آسمان میں تمام انسانوں کو، قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا. اور اللہ کے سامنے تمام لوگ کھڑے رہے. کیسے تھے؟ کامثال الذر، چونٹی کی طرح تھے تمام لوگ ہم اللہ کے سامنے. اس وقت اللہ نے کہا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں. تمام لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو ہی ہمارا رب ہے. یہ کون سا دن ہوا؟ عرفے کے دن ہوا. مسند احمد کی روایت ہے، حدیث صحیح ہے. عرفے کے دن اللہ نے قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کو جمع کیا. پھر تمام لوگوں سے توحید کی گواہی لی، جیسا کہ پارہ نمبر 1 میں بھی اللہ نے اس توحید کی گواہی کا ذکر کرتے ہیں. یعنی کہ یہ عرفہ کا دن بڑی اہمیت والا دن ہے. کیونکہ اس دن ایمان مکمل ہوا، اس دن دین مکمل ہوا. یہ آیت ہم لوگ پڑھتی ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اللہ نے کہا کہ آج ہمارا دین اللہ نے مکمل کر دیا. یہ آیت کب نازل ہوئی؟ عرفے کے دن نازل ہوئی. عرفہ کے دن یہ آیت نازل ہوئی، یعنی کہ ہمارا دین مکمل ہے. یعنی کہ یہ بڑی اہمیت والا دن ہے. یہ عرفہ کا دن جو ہے نا بڑی اہمیت والا دن ہے. لیکن اس دن ہم کو کیا عمل کرنا ہے؟ مجھے اور آپ کو کیا عمل کرنا ہے؟ سب سے پہلا جو عمل ہے وہ ہے کہ اللہ کا ذکر ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّسْبِيحُ وَالتَّحْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ. تم کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ
वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ये दुआ तमाम को याद है। अरफे के दिन ज्यादा से ज्यादा जो है दुआ को पढ़ना चाहिए। दूसरा जो दुआ है वो ये है कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ये दुआ अरफे के दिन ज्यादा से ज्यादा पढ़ा करते थे। जैसा कि अल-मौसूअत तफसीर में मुफस्सिरीन जिक्र करते हैं कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अरफे के दिन क्या दुआ पढ़ते थे? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनश्शुह्हिल फाहिश, अल्लाह ताला मैं कंजूसी से पनाह मांगता हूं, अल्लाह ताला मैं बकीली से पनाह मांगता हूं, अल्लाह ताला मुझे कंजूस ना बना दे। ये दुआ करते थे कौन? अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। एक और जो रिवायत हमको मिलती है कि उम्दतुल अहकाम में इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह सही बोलते हैं, वो क्या है कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अरफे के दिन क्या दुआ करते थे? अल्लाहुम्मा हदीना बिल हुदा, अल्लाह ताला तू मुझे हिदायत दे दे, वज़य्यिन्ना बित तक़वा, अल्लाह ताला मेरे अंदर तक़वा दे दे, वग़फिर लना फिल ऊला वल आखिरा, अल्लाह ताला मेरे तमाम गुनाहों को माफ फरमा। देखिए अरफात के दिन गुनाह माफ होते हैं, लेकिन साथ में हम ये भी दुआ करें कि अल्लाह ताला तू मेरे गुनाहों को माफ फरमा। तो यही जैसा कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो ना कसरत से ये दुआ क्या करते थे। लेकिन इन दिनों में जो जिक्र हमको करना है वो है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। देखिए बाज लोग अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर 3 मरतबा बोलते हैं, लेकिन सबसे सही जो रिवायत है अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से शेख अलबानी रहमतुल्लाह ने अपनी किताब इरवाउल गलील में जिक्र करते हैं कि सबसे सही बात यह कि अल्लाहु अकबर 2 मरतबा बोलना है। एक है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, फिर ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर 2 मरतबा बोले, ये सबसे सही जो रिवायत है अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से। ये सबसे पहला जो अमल है इन दिनों में हम लोगों को करना है वो है अल्लाह का जिक्र है। चलते फिरते हमेशा जो है ना अल्लाह का जिक्र जो है ना करते रहे। दूसरा जो अमल है वो है कि दुआ करें, जितना हो सके दुआ करें, क्योंकि हदीस में आता है कि खैरुद दुआ दुआ यौम अरफा, अरफा की जो दुआ है सबसे बेहतरीन दुआ है, सबसे बेहतरीन दुआ है। बल्कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंबी लंबी दुआएं करते थे अरफात के दिन, लंबी लंबी दुआएं। हम भी जो है ना बैठकर लंबी लंबी दुआएं करें। ये अरफात के दिन दुआ करना चाहिए। क्यों? इमाम इब्न अब्दुल बर रहमतुल्लाह ने कहा कि अरफात के दिन जो दुआ की जाती है वो दुआ कबूल होती है। अक्सर जो दुआ की जाती है अरफात के दिन वो दुआ कबूल होती है। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा से ज्यादा अरफात के दिन दुआ करते थे। हम अपने बच्चों को भी बोलो कि तुम भी दुआ करो, हम भी दुआ करेंगे, बीवी बच्चों को भी घर में बोलो। यानी कि दुआ मांगने से इंसान की जिंदगी बदल सकती है, बल्कि तकदीर बदल जाती है। तो इसी वजह से ये दिन एक मुसलमान को ज्यादा से ज्यादा जो ना दुआ करना चाहिए। दूसरा जो अमल है वो है रोजों का एहतमाम। अरफे के दिन एक मुसलमान को रोजा रखें। अगर कोई मुसलमान अरफे की एक रोजा रखता है उसके 2 साल के गुनाह माफ होते हैं, 2 साल के गुनाह माफ होते हैं। लेकिन जो लोग बड़े उम्र के, इनको रोजा नहीं रखने होता है, बड़े उम्र की वजह से या बाज शरई उज़ुर की वजह से औरतें रोजा नहीं रखती है, लेकिन वो नियत करे, वो ये नियत करे कि अगर मेरी भी सही होता तो मैं भी रोजा रखता, अगर अल्लाह ने मुझे सही रखा होता, मुझे सेहत देता होता, मेरे पास सेहत होता तो मैं भी रोजा रखता। अगर वो सच्ची नीयत करेंगे अल्लाह ताला मुकम्मल अरफे का रोजे का सवाब देगा। दलील क्या है? आप सब ने फरमाया कि मन सअलल्लाहु शहादत बिसिद्क़, एक मुसलमान सच्चे दिल से शहादत की मौत मांगता है, सच्चे दिल से मांगता है, अल्लाह तुझे शहादत का मुकाम दे दे, सच्चे दिल से मांगता है। लेकिन उसकी मौत कहां होती है? बिस्तर पर होती है। हदीस में आता है कि बल्लगहुल्लाहु मनाजिल शुहदा व इम्मा अला फिराश, अल्लाह उसको शुहदा का मुकाम देगा गर्चे उसकी मौत बिस्तर पर ही क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि सच्चे दिल से उसने दुआ मांगी थी। इसी वजह से जो लोग रोजा नहीं रखते हैं वो कम से कम सच्चे दिल से नीयत करे, अगर अल्लाह ताला मुझे भी सेहत देता तो मैं भी रोजा रखता, अगर ये उज़ुर ना होती तो मैं भी रोजा रखती। तो यानी कि सच्चे दिल से अगर कोई कहता है अल्लाह ताला उसे भी इंशाअल्लाह मुकम्मल रोजे का सवाब अल्लाह ताला देंगे। और इसी तरह एक और जो चीज है, इन दिनों में जो लोग रोजा नहीं रखते खास तौर पर वो कम से कम अल्लाह के जिक्र जो है ना ज्यादा से ज्यादा करें, कुरान की तिलावत ज्यादा से ज्यादा करें। उसी तरह एक और जो अमल है जिसका रोजे का सवाब आपको मिलता है वो ये है कि खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करना। खाने के बाद, रोजा नहीं ही ना, खाने के बाद बोले कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे खिलाया है। पानी पीने के बाद बोलो कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे पिलाया है, तो आपको मुकम्मल रोजे का सवाब दे दे। नहीं उन लोगों को बताओ जो रोजा नहीं रख सकते, क्योंकि हदीस में आता है कि अत्ताइमु शाकिर का साइम साबिर, जो इंसान खाने के बाद अल्लाह का शुक्र बजा लाता है अल्लाह ताला उसे मुकम्मल रोजा रखने का सवाब देती है।
یعنی کہ جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے وہ اللہ کا ذکر کرے، کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے اور ساتھ ہی ساتھ سچی نیت کرے، اگر مجھے بھی صحت ہوتا تو میں بھی روزہ رکھتا، اس طرح نیت ہونی چاہیے۔ اسی طرح ایک اور جو چیز ہے، عرفات کے دن کی فضیلت تو معلوم ہے کہ اس دن 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن کن کے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ جو انسان اپنی آنکھ کو حرام چیزوں سے بچاتا ہے، جو انسان اپنی کان کو حرام چیز سننے سے بچاتا ہے، جو مسلمان اپنی زبان کو غیبتوں سے بچاتا ہے، ایسے لوگوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے امام احمد شاکر رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح، اختلاف ہے سند میں، لیکن امام احمد شاکر رحمہ اللہ نے حدیث کو صحیح کہتے ہیں، من ملک فیہ لسانہ وسمع وبصر، اگر کوئی مسلمان عرفے کے دن اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، غیبت نہیں کرتا ہے، کبھی بھی غیبت نہیں کرنا ہے، لیکن عرفے کے دن بھی غیبت نہیں کرتا ہے، اپنی کان کی حفاظت کرتا ہے، حرام چیز نہیں سنتا ہے، گانا نہیں سنتا ہے، اپنی آنکھ کی حفاظت کرتا ہے، حرام چیز نہیں دیکھتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غفر لہ، اس کے گناہوں کو ہم معاف کریں گے۔ یعنی کہ عرفے کے دن جو ہے نا خاص طور پر ایک مسلمان حرام کاموں سے بچے، حرام، یعنی کہ زندگی کے ہر لمحے ایک مسلمان حرام کاموں سے بچنا چاہیے، لیکن خاص طور پر مسند احمد کی ایک روایت ہم کو ملتی ہے، ان دن خاص طور پر اگر کوئی مسلمان حرام کاموں سے بچتا ہے، اپنی آنکھ، کان، زبان کو حرام چیزوں سے بچاتا ہے، ایسے لوگوں کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں۔ اسی طرح عرفے کے دن جو ہے نا ایک عمل ہم کو یہ بھی کرنا چاہیے، کثرت سے نماز کا اہتمام کریں، جیسا کہ عرفے کے دن بھی ہو، اور یہ دن جیسا کہ یہ بھی ذی الحجہ کا دن ہے، اس میں کثرت سے نمازوں کا، نوافل کا اہتمام کریں۔ کیوں؟ کیونکہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان رمضان میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور وہی مسلمان ذی الحجہ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، دونوں میں سے افضل کون سا ہے؟ ذی الحجہ کی 2 رکعت ہے۔ یہ ذی الحجہ کی شروع کی 10 دنوں میں 2 رکعت اگر کوئی پڑھتا ہے، رمضان سے افضل ہے، یاد رکھیں۔ وہی اگر کوئی مسلمان رمضان میں صدقہ کرتا ہے، ذی الحجہ میں بھی صدقہ کرتا ہے، لیکن سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ ذی الحجہ کا صدقہ ہے۔ یعنی کہ ذی الحجہ میں عمل کرنا ڈبل ثواب ایک مسلمان کو ملتا ہے، کیونکہ تمام دنوں میں سب سے افضل دن ذی الحجہ کا دن ہے۔ لیکن ذی الحجہ کے جو عرفات کا جو دن ہے، ہم لوگ بولتے ہیں کہ اس میں ہمارے گناہ معاف ہوں گے، لیکن کن لوگوں کے گناہ معاف نہیں ہوں گے؟ وہ کون لوگ ہیں جو محروم ہوتی ہیں اس گناہ سے، اس رحمت سے، اللہ کی رحمت سے؟ کن کی گناہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے ہیں عرفات کے دن؟ سب سے پہلے سفیان ثوری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، جیسا کہ امام ابن ابی الدنیا نے اپنی کتاب حسن الظن باللہ میں ذکر کرتے ہیں کہ سفیان ثوری سے پوچھا گیا رحمہ اللہ، وہ کون لوگ ہیں جن کے گناہ معاف نہیں ہوتے عرفات کے دن؟ انہوں نے فرمایا کہ الذی یظن ان اللہ لا یغفر لهم، جو مسلمان یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا۔ جیسا کہ بولتے ہیں کہ انسان بہت زیادہ گنہگار ہوتا ہے، بولتا ہے کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، میں بہت زیادہ گنہگار ہوں۔ نہیں، اگر کوئی ایسا گمان کرتا ہے تو اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے خود فرمایا کہ انا عند ظن عبدی بھی، جیسا آپ اللہ کے حق میں گمان کریں گے اللہ ویسا ہمارے ساتھ پیش آئے گا۔ اگر ہم یہ گمان کریں گے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کریں گے تو معاف نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے عرفات کے دن ہر مسلمان کو اللہ سے اچھا گمان رکھے، کتنا بڑا گناہ کیوں نہ ہو، اللہ معاف کرنے والا ہے، توبہ کرے اللہ سے۔ یہ عرفات کا دن بڑا عظیم دن ہے، اگر آپ اللہ سے اچھا گمان کریں گے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ دوسرا، ایک تو ہے کہ برا گمان کرنے والوں کی گناہ معاف نہیں ہوتی، دوسرا کون ہے؟ دوسرا آپ دیکھیں گے یہ حدیث معجم اسامہ شیوخ میں سعودی عرب کے عالم عبدالرزاق البدر حافظہ اللہ نے ان کی جو کتاب ہے فضائل یوم عرفہ میں اس حدیث کو صحیح بولتی ہے۔ حدیث کیا ہے؟ لا یغفر اللہ فیہ لمختال، یعنی کہ جو تکبر کرنے والا انسان ہے اس کے گناہ کو بھی اللہ معاف نہیں کرتے۔ جس کے اندر تکبر ہے، جس کے اندر گھمنڈ ہے، اپنی خوبصورتی پر گھمنڈ، اپنے علم پر گھمنڈ، اپنے مال پر گھمنڈ، اپنے خاندان پر گھمنڈ، ایسے لوگوں کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے ہیں۔ گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے انسان کے اندر، گھمنڈ نہ ہو انسان کے اندر، عاجزی ہو، انکساری ہو، بس یہی چیز ہے۔ گھمنڈ اگر ہے تو قارون جیسا مال کسی کے پاس ہے؟ قارون کے پاس مال تھا جس کے گھمنڈ کی وجہ سے اللہ اس کو زمین میں دھسا دیا، یعنی کہ فرعون جیسی حکومت کس کے پاس ہے لیکن اللہ نے اس کو جو ہے نا پانی میں غرق کر دیا۔ یعنی کہ گھمنڈ جو ہے نا ایک مسلمان کو چور کر دیتی ہے۔ اسی وجہ سے جس کے اندر گھمنڈ ہو اللہ اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرتے ہیں۔ خاص طور پر عرفات کے دن جو ہے نا انسان ہمیشہ گھمنڈ نہ کرے، اپنے گھمنڈ کو توڑ دیجیے، کیونکہ کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ ایک نہ دن ہم لوگ مٹی میں ملنا ہے، ہماری جو زندگی ہے ہم مٹی زمین سے اوپر سے زیادہ زمین کے نیچے ہے۔ قبر میں ایک مسلمان کو زیادہ گزارنا ہے،
ہم تو 60-70 سال لیتے ہیں زمین میں، لیکن اصل زمین کے اندر تو ہزاروں سال لینا ہے۔ اسی وجہ سے گھمنڈ انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح یہ جو عمل ہے، یعنی کہ ایک مسلمان اللہ سے اچھا گمان کرے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سے یہ بھی گمان کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کرے گا۔ لیکن عرفات کے دن ایک جو چیز ہمارے دل میں ہونا چاہیے، وہ کیا چیز ہے؟ اگر آپ حدیث کا مطالعہ کریں گے تو یہ ایک چیز ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، وہ کیا ہے؟ دیکھیے حدیث کہ اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتی کہ میں یہ جو لوگ ہیں ان لوگوں کے دلوں میں کیا پایا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ یرجون رحمتی ویخافون عذابی۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں عرفات میں، یہ اپنے دل میں اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ ہر مسلمان کو یہ اللہ کی رحمت سے امید اور اللہ کے عذاب سے ڈر ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتی کہ تمام لوگوں کے دلوں میں یہ بات ہے، وہ میری رحمت کی امید رکھتے ہیں، میرے عذاب سے ڈرتے ہیں، اس وجہ سے میں ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، دھول کے برابر بھی گناہ ہو تو میں اس کو بھی معاف کر دیتا ہوں۔ یعنی کہ اس دن ہمارے دلوں میں یہ امید ہو کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے گا، اللہ کی رحمت سے امید اور اللہ کے عذاب سے ڈر، جہنم سے ڈر ہونی چاہیے اور عذاب قبر سے ڈر ہونی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی رحمت سے امید بھی ہم کو ہو۔ ایسے مسلمان کے گناہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں۔ لیکن اسی طرح یہ جو عرفات کا دن ہے یہ بڑا عظیم دن ہے، یاد رکھیں۔ بلکہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عرفات کا دن عید کا دن ہے۔ حالانکہ اصل عید تو 2 ہے، لیکن عید کا مطلب خوشی منانے کا دن ہے۔ عرفات بڑا عظیم دن ہے، اس میں ایک مسلمان حقیقی معنوں میں خوشی منانا چاہیے، کیونکہ اللہ نے خود فرماتے ہیں کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے، تم اس پہ خوشی مناؤ۔ یہ یوم عرفہ کا دن بھی جو ہے نا اللہ کی نعمت اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ایک مسلمان جو ہے نا اس میں خوشی منانا چاہیے۔ لیکن جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے کہا کہ روزہ رکھنا، ذکر کرنا، یہ تمام چیز کرنا، یہ کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ سلف کی تاریخ اگر آپ پڑھیں گے، سلف کی سیرت پڑھیں گے تو یہ دن عرفات کے دن وہ کیسا گزارتے تھے، ان کی زندگی کیا ہوتی تھی؟ خاص طور پر سلف عرفات کے دن وہ کیا کرتے تھے؟ امام ابن معین رحمہ اللہ محدث ہیں، جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عرفات کے دن مسجد میں بیٹھا کرتے تھے، مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کو دین کا علم سکھایا کرتے تھے عرفات کے دن۔ اسی وجہ سے عرفات کے دن جو نا ایک مسلمان مسجد میں آئے، یہاں بیٹھ کر عبادت کریں۔ بلکہ عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان استطعت ان تخلو بنفسك عشیۃ یوم عرفہ، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو عرفات کی فضیلت ملے، افضل یہ ہے کہ آپ کسی کونے میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کریں عرفے کے دن۔ عرفے کے دن خاص طور پر کہیں ایسی جگہ بیٹھے جہاں آپ کے خشوع خضوع میں خلل نہ ہو، جہاں آپ کا جو ہے نا دماغ ادھر ادھر خیال نہ جاتا ہو، ایسی جگہ بیٹھ کر، وہ کیا ہے؟ مسجد ہے، مسجد میں بیٹھ کر آپ کثرت سے جتنا ہو سکے عبادت کریں۔ عرفات کا دن بڑا عظیم دن ہے۔ لیکن صحابہ کیا کرتے تھے عرفات کے دن؟ صحابہ کیا عمل کرتے تھے عرفات کے دن؟ اگر آپ دیکھیں گے امام ابن قتیبہ نے اپنی کتاب غریب القرآن ذکر کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ عرفات کے دن قرآن کی تفسیر کرتے تھے، عرفے کے دن قرآن کی تفسیر کرتے تھے۔ یعنی کہ یہ عرفات کا جو دن ہے، ہم مسجد میں آ کر اپنا وقت گزارے ہیں، یعنی تو روم ہی میں، عورتیں جو ہے نا روم ہی میں بیٹھ کر اکیلا اللہ کی عبادت کریں، جتنا ہو سکے ذکر کرے۔ عرفات کا دن جو ہے نا بڑا عظیم دن ہے۔ اسی طرح یہاں ایک بات جو ہے نا، عرفات کا روزہ میں بھی رکھتا ہوں، آپ بھی رکھتے ہیں، تمام لوگ رکھتے ہیں، لیکن سب کی یہ جو نا مقام ایک نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، زید بھی عرفات کا روزہ رکھتا ہے، عمر بھی عرفات کا روزہ رکھتا ہے، لیکن زید عرفات کا روزہ بھی رکھتا ہے، ساتھ میں کثرت سے اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ عمر صرف عرفات کا روزہ رکھتا ہے، لیکن افضل روزہ کون سا ہے؟ زید کا روزہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے روزہ بھی رکھا اور اللہ کا ذکر بھی کیا۔ یعنی کہ جس عمل میں ذکر بھی ہو وہ عمل زیادہ افضل ہے، جیسا کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ الوابل میں ذکر کرتے ہیں ان افضل اہل کل عمل اکثرهم فیہ ذکر اللہ، جس عمل میں اللہ کا ذکر سب سے زیادہ ہو وہ عمل سب سے بہتر ہے۔ آپ روزہ رکھتے ہی کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، وہ روزہ سب سے افضل روزہ مانا جائے گا۔ اسی طرح آپ نفل نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں تو نہیں ہو، فرض نماز تو مختصر ہوتا ہے، لیکن نفل نماز اگر آپ 2 رکعت پڑھتے ہیں، کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں سجدے میں اور رکوع میں، یہ نماز آپ کے لیے سب سے افضل ہے۔ یاد رکھیں، جس عمل میں اللہ کا ذکر زیادہ ہوتا ہے وہ عمل سب سے افضل شمار کیا جاتا ہے۔ یہ عرفات کے متعلق کچھ باتیں تھی۔ آج اس درس کا جو خلاصہ ہے وہ ہے کہ عرفات کا دن بڑا عظیم دن ہے، کیونکہ آپ دیکھیں گے یہ جو دن ہے عرفات کے دن، خاص طور پر علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے ان دنوں میں تم غسل کیا کرو، ان دنوں میں ایک مسلمان غسل کر، کیونکہ غسل کرنے سے ہمارے اندر جو ہے ایک دم فریش ہوتا ہے،
انسان جو ہے نا ایک دم دماغ چست ہوتا ہے عبادت کرنے میں، ہر چیز میں دل لگتا ہے کیونکہ جسم فریش ہے، ابھی ابھی غسل کر کے آئے ہیں. اسی وجہ سے علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عرفات کے دن تم غسل کیا کرو تاکہ تمہاری عبادت میں جو ہے نا خشوع خضوع آئے. جیسا کہ شیخ البانی رحمہ اللہ اپنی کتاب اضواء الغلیل میں اس حدیث کو صحیح بولتے ہیں. یعنی کہ آج کے اس خطبے کا جو خلاصہ ہے، سب سے پہلے عرفات کی اہمیت اتنی ہے، اگر کوئی حاجی عرفات میں نہیں گزارتا ہے تو اس کا حج نہیں ہوا. بغیر عرفات کے حج نہیں ہوتا ہے. الحج عرفہ اتنی عظیم دن ہے، بلکہ عرفات کی فضیلت میں اللہ نے قسم کھائی ہے وشاہد و مشہود. قرآن میں اللہ تعالیٰ عرفات کے دن کے اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں. بلکہ اگر کوئی مسلمان عرفات کے دن روزہ رکھتا ہے اس کے 2 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں. اور اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ دنیا میں جتنے دن ہیں عرفات کے دن مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ دن ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ عرفات کے دن کو سب سے زیادہ پسند کرتے تھے. اسی وجہ سے ایک مسلمان عرفات کے دن جتنا ہو سکے عبادت کرے. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو نار جہنم سے آزاد کرتے ہیں. اور عرفات کو عرفات کیوں بولتے ہیں؟ عرفات کا معنی پہچاننا. اللہ نے آدم علیہ السلام کو دنیا کے ایک کونے میں اتارا تھا اور حوا علیہ السلام کو دنیا کے ایک کونے میں. دونوں کہاں؟ عرفات کے میدان میں ملے تھے. آپس میں جب دیکھے تو انہوں نے پہچان لیا. یعنی کہ عرفات کے میدان میں آدم اور حوا علیہ السلام نے آپس میں ایک دوسرے کو پہچانا. اس وجہ سے عرفات کو عرفات کہا جاتا ہے. یہ عرفات کے دن اتنا فضیلت والا دن کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے آدم علیہ السلام سے اللہ نے تمام لوگوں کو پیدا کیا. آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا اور پھر تمام لوگوں سے کہا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں. تمام لوگوں نے کہا کہ قالوا بلا شہیدنا، اللہ تعالی ہم بھی گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے. عقیدہ کتاب میں عالم ارواح کے نام سے مشہور ہے. یعنی کہ یہ کون سے دن ہوا؟ عرفہ کا دن ہوا. یہی وہ عرفہ کا دن ہے جس میں اللہ نے وہ آیت نازل کی الیوم اکملت لکم دینکم. عرفات کے دن ہم کو کیا عمل کرنا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کا ذکر. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اور ساتھ میں عرفات کے دن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ مجھے کنجوسی سے بچا دے. اور یہ بھی دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دے. جہاں گناہ معاف ہوتی ساتھ میں ہم جو ہے دعا بھی کریں. اسی طرح عرفہ کے دن افضل یہ ہے لمبی لمبی دعا کریں کیونکہ اہل علم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن دعا قبول ہوتی ہے. اکثر دعا عرفے کے دن جو ہے نا قبول ہوتی ہے. اور عرفے کے دن روزہ بھی رکھنا چاہیے. جن کو عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے یا بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے وہ اللہ سے سچے دل سے نیت کرے. ان کی نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو مکمل روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ ان کو دے گا. اسی طرح عرفے کے دن کی ایک اور بات یہ بھی ہے کہ ایک مسلمان عرفے کے دن اپنے کان کو حرام چیز سننے سے بچائے، گانے سننے سے بچائے، غیبت سننے سے بچائے، غیبت کرنے سے بچائے، اپنی زبان کو حرام چیز دیکھنے سے بچائے. عرفات کا دن اگر کوئی مسلمان اپنے کان، اپنی زبان، اپنے آنکھ کی حفاظت کرتا ہے اللہ اسے لوگوں کے گناہ معاف کرتے ہیں. اسی طرح عرفے کے دن کثرت سے نوافل کا اہتمام کرے. ان دنوں میں بھی نوافل کا اہتمام کرے کیونکہ رمضان میں اگر کوئی 2 رکعت پڑھتا ہے اس سے افضل یہ ہے کہ آپ جو ہے نا عرفات میں 2 رکعت اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو ثواب زیادہ ملے گا رمضان کے مقابلے میں. اسی طرح کن لوگوں کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے رمضان میں؟ اس میں عرفات کے دن وہ لوگ جو یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا. اگر آپ اللہ سے اچھا گمان کریں گے اللہ ضرور ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا. ایک اور حدیث ملتی ہے کن لوگوں کی گناہ اللہ تعالیٰ عرفات کے دن معاف نہیں کرتے؟ وہ مسلمان جو تکبر کرتا ہے، جس کے اندر تکبر ہو، گھمنڈ ہو، ایسے لوگوں کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے ہیں. اسی طرح عرفے کے دن ایک مسلمان کے دل میں کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی رحمت سے امید اور اللہ کے عذاب سے ڈر. کیونکہ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں میں نے میرے بندوں کو دیکھا وہ میری رحمت سے امید رکھتے ہیں، میرے عذاب سے ڈرتے ہیں، اس وجہ سے میں ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. خاص طور پر عرفات کے دن ہمارے دلوں میں یہ بات ہونی چاہیے. ساتھ ہی ساتھ عرفات کے دن عبادت کے لیے صحابہ ہمیشہ مسجد میں آ کر بیٹھا کرتے. جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کو تفسیر پڑھایا کرتے تھے، خود بھی تفسیر پڑھا کرتے تھے. اسی طرح سلف کی تاریخ اگر آپ پڑھیں گے یحییٰ ابن معین اور اسی طرح عطا رحمہ اللہ فرماتی ہیں کہ عرفات کے دن مسجد میں بیٹھے اور یعنی تو عورتیں جو ہے نا اپنے روم میں بیٹھ کر کثرت سے جو ہے نا عبادت کریں. ساتھ ہی ساتھ عرفات کے دن جب روزہ رکھتے ہیں ساتھ میں اللہ کا ذکر بھی کثرت سے کرے کیونکہ جو عمل میں اللہ کا ذکر زیادہ ہوتا ہے وہ عمل سب سے افضل ذکر مانا جاتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو یہ عظیم دن جو عرفہ آنے والا ہے وہ نصیب فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. اقول قولی هذا واستغفر اللہ الذی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین.
الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نسألك من كل خير عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من كل شر عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم زينا بالتقوى يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.